پاکستان نے دنیا کرکٹ کو سسپینس میں رکھا ہوا ہے، یعنی کہ ٹیم پاکستان 7 فروری سے شروع ہونے والے T20 ورلڈ کپ میں شریک ہوگی کہ نہیں۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کے بعد ایکس پر اپنی پوسٹ میں لکھا کہ حتمی فیصلہ جمعہ یا پیر کو ہوگا۔ نقوی صاحب نے لکھا کہ انہوں نے وزیراعظم کو آئی سی سی کے دورے معیار سے آگاہ کیا، جس پر شہباز شریف صاحب نے معاملے کو خوش اسلوبی سے نمٹانے کی ہدایت کی۔ ویسے پاکستان اگر اس معاملے پر بنگلہ دیش کے ساتھ کھڑا رہے تو کیا حرج ہے؟ بھارتی تنگ نظری کھیل کے میدان میں اپنی انتہا پسند سیاست کو لے کر آ گئی ہے۔ کہ یہ اچھا نہ ہوگا کہ پاکستان بھارتی میزبانی میں کھیلے جانے والے اس ٹورنامنٹ کا بائیکاٹ کرے، نہ صرف بنگلہ دیش سے ظاہر یکجہتی کے لیے بلکہ بھارتی ریاستی دہشت گردی اور آبی جارحیت کو بے نقاب کرنے کے لیے بھی، اور جو بھارت نے مئی میں پاکستان پہ حملہ کیا، جو وہ کشمیر میں مظالم کرتا ہے، اس کو بھی آپ بطور ایک احتجاجی سمبل لے کے چل سکتے ہیں۔ آپ کے پاس بہت ساری وجوہات ہیں بھارتی میزبانی میں جو ایک ٹورنامنٹ ہو رہا ہے وہ نہ کھیلنے کے۔ تو جناب پاکستان کے پاس کیا راستے ہیں؟ پوچھتے ہیں اسپورٹس تجزیہ نگار محترم نعمان نیاز صاحب سے۔ نعمان صاحب، اب فیصلہ جو ہے جمعہ یا پیر کو ہوگا۔ آپ اگر میں کہوں کہ آپ کوئی پیش گوئی کریں کہ پاکستان جو ہے کیا فیصلہ کرے گا جناب؟ یہ بھاری ڈیسیجن ضرور ہے، لیکن پاکستان کے پاس اس وقت ایک گولڈن اپرچونٹی ہے۔ یہ صرف لوگ اس کو شاید کنفیوز کر رہے ہیں۔ وہ ٹھیک ہے کہ وی آر اسٹینڈنگ ان سولیڈیرٹی ود بنگلہ دیش، اور اس کا ریزن یہ ہے کہ ویکر بورڈز کو بالکل بی سی سی آئی جو ہے وہ ڈکٹیٹ کرنا شروع ہو گیا ہے۔ بلکہ پہلے تو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ کرکٹ پولرائز ہوگی، لیکن یہ جو 14-2 کا ووٹنگ ہوئی ہے اگینسٹ بنگلہ دیش، حالانکہ ان کا پرنسپلی وہ بالکل ٹھیک تھے اور ان کو بالکل اجازت دینی چاہیے تھی ان کے سیکیورٹی کنسرنز میں، اور اس کا ریزن یہ ہے کہ ڈائریکٹ تھریٹس ہوئے تھے مستفیض الرحمان کو بائی دا سٹنگ پارلیمنٹیرینز جو کہ بی جے پی گورنمنٹ کے ہیں، اور ان کے بیوروکریٹس وغیرہ نے ان کو تھریٹ کیا تھا۔ تو اگر وہ ایک کو تھریٹن کر رہے تھے تو باقی 15 کی سیکیورٹی کیسے انڈیا میں ممکن ہو سکتی ہے؟ پھر یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں شاید حسینہ واجد جو ان کی ایگزائل پرائم منسٹر ہیں وہ بھی وہاں پہ ہیں۔ سو وہ 14-2 کا مطلب ہے کہ جتنے بھی انٹرنیشنل بورڈز ہیں وہ ٹیم ہوئے ہوئے ہیں اور ٹیل بیک کر رہے ہیں بیکاز آف دا فائنینشیل اینڈ اکنامکس آف انٹرنیشنل کرکٹ، جو ان کے بینیفٹ ہوتے ہیں، چاہے وہ آئی پی ایل ہے جس کا $9.5 بلین کا برانڈ ہے، یا بائیلیٹرل جو انڈیا جا کے کھیلتا ہے۔ یہ تفصیل پر ہم آتے ہیں۔ میں تو پہلا آسان چلیں سوال میں کہہ لوں اس کو، آسان سوال کہ آپ کی پیش گوئی، ہم تو پھر اس پہ بات کریں گے کہ پاکستان کو جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، اس پہ بحث کرتے ہیں۔ کیا آپ کے خیال میں حکومت کا کیا فیصلہ ہوگا اس معاملے پہ؟ حکومت جو ہے وہ جو ہے عوام کے سینٹیمنٹ کو سمجھے گی، یا جو تھوڑے سے ہمارے کہتے ہیں نا امن کی فاختہ کبوتر ہے، ان کی بات سنے گی کہ نہیں جی کرکٹ اور سیاست الگ الگ ہے؟ جی دیکھیں، اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، تھوڑا سا ٹیکنیکل بھی ہے، اس کا آنسر میں دے دیتا ہوں۔ اب آپ نے اگر اتنا لمبا سٹریچ کر لیا تو اب آپ کو وڈرا کر لینا چاہیے، اور آپ نے ماسکو اولمپکس 1980 میں بھی بائیکاٹ کیا تھا، اب نہیں گئے تھے، حالانکہ آپ کا ایک شارٹ گولڈ میڈالین ہوتا تھا جو کہ ہاکی کا ہوتا تھا۔ سو ایک تو یہ چیز ہے، وٹ آئی پرسنلی فیل کہ ایٹ دس سٹیج پاکستان ایک میجر سٹیک ہولڈر انٹرنیشنل کرکٹ میں بن سکتا ہے، کیونکہ جتنی بھی آئی سی سی کے ٹورنامنٹس کی اکنامکس ہیں وہ پاکستان انڈیا کے میچ پہ ہی ہوتی ہے، اور یہی ریزن ہے کہ ہمیشہ ایک ہی پول میں ان کو رکھا جاتا ہے۔ اور میں آپ کو عامر بھائی اس میں یہ بتا دوں کہ 10 سیکنڈ کا سلاٹ ایک چینل کا ان انڈیا، ایک چینل کا وہ $17,580 کا ہوتا ہے، اور ایک میچ T20 کا انڈیا پاکستان کا $5.27 ملین کا ہوتا ہے، اور 15 سے $25 ملین جو ہیں وہ ٹوٹل ایک میچ کے بن رہے ہوتے ہیں براڈ کاسٹر کے، اور ادر سپانسر 20 سے $30 ملین ہوتے ہیں، اور ڈیجیٹل کے 4 سے $6 ملین ہوتے ہیں۔ پاکستان کی کرکٹنگ برانڈ ایکویٹی شاید اتنی نہ ہو، لیکن ان کی اکنامک برانڈ ایکویٹی بہت زیادہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایشیا کپ کمپیلنگ سرکمسٹانسز میں کھلایا گیا۔ نہ صرف کھلایا گیا، 3 میچز پاکستان اور انڈیا کے وہاں پہ ہوئے، تو کوئی بھی براڈ کاسٹر یہ لاس نہیں لے سکتا انڈیا پاکستان کے بغیر، اور اگر پاکستان نہیں کھیلتا تو 21ویں نمبر کی ٹیم یوگینڈا ان کو ریپلیس کرے گی، تو انڈیا ورسز یوگینڈا یا انڈیا ورسز پاکستان سیلف ایکسپلینیٹری ہے۔ تو میرے خیال میں ایک جو کنفیوژن ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ کو پینلٹیز لگ سکتی ہیں، ہاں آپ کو پارٹیسپیشن فی نہیں ملے گی، آپ کو جو دیگر بونسز ہیں وہ نہیں ملیں گے، وہ آپ کے لاسز ہوں گے 30 سے $35 ملین کے، لیکن لانگ ٹرم میں پورے انٹرنیشنل کرکٹ کی ڈائنامکس کو، میٹرکس کو آپ ہلا کے رکھ دیں گے، اور آئی سی سی برداشت نہیں کر سکتی، کوئی براڈ کاسٹر ان کے رائٹ اٹھانے کو تیار نہیں ہوگا اگر انڈیا اور پاکستان کے میچز نہ ہوں۔ یہ بڑا ری تھنک کریں گے، تمام بورڈز بھی کریں گے، پھر جو بھارت کی خواہش ہے کہ جی ہم اولمپکس کرائیں،
اب اولمپکس لانے کے لیے اگر دو اس کے پڑوسی ممالک اس کے کہتے ہیں ملک میں آنے کے روادار نہیں ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کو جھٹکا تو بہت بڑا لگے گا. اور دوسرا اس میں ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ جو پینلٹیز سے ڈر رہے ہیں کہ جی جس طرح ابھی انڈیا نے کیا تھا اتنا بڑا انہوں نے they brought the game into dispute but not accepting the Asia Cup trophy. لیکن اگر آئی سی سی کی مد میں رکھیں وہ ایشین کرکٹ کاؤنسل کا تھا اگر ہم آئی سی سی کی مد میں رکھیں تو یہ چیز تو ہے کہ پینلٹیز اس وقت لگتی ہیں اگر پاکستان کرکٹ بورڈ وڈرا کرتا. اگر گورنمنٹ آف پاکستان کہے تو یہی تو نیریٹو پچھلے 10 سال سے انڈیا بیچ رہا ہے اور آئی سی سی ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ جی گورنمنٹ آف انڈیا سبجیکٹ ٹو گورنمنٹ آف انڈیا کر دیتے ہیں تو وائی ناٹ سبجیکٹ ٹو گورنمنٹ آف پاکستان. تو اس میں انڈیمنٹی بھی آپ کو مل جائے گی اور میرا نہیں خیال ہے کہ آپ کو اتنی سویئر پینلٹیز لگ سکتی ہیں کیونکہ آپ بہت اسٹرانگ برانڈ ایکویٹی رکھتے ہیں. یہ برانڈ ایکویٹی اپنی جگہ یہ جو لوگ توقع کر رہے تھے کہ آج واضح ہو جائے گا لیکن آج واضح نہیں ہوا کہ حالانکہ محسن نقوی صاحب کی ملاقات ہوئی وزیر اعظم پاکستان سے تو کیا یہ جان بوجھ کے اس کو معاملے کو کھینچ رہے ہیں کہ بالکل عین وقت پہ لے جا کر اس کا اعلان کیا جائے آج نہ کیا جائے؟ میرے خیال میں جی اسٹریٹجیکلی اٹس اے ماسٹر اسٹروک کیونکہ ابھی پریشر میں بی سی سی آئی بھی ہوگا پریشر میں جو ہے آئی سی سی بھی ہوگا کیونکہ جو براڈ کاسٹرز ہیں وہ چیخ رہے ہوں گے اور چلہار رہے ہوں گے کیونکہ ان کو انسرٹینٹی ہے ان کے سارے کانٹریکٹس ہوئے ہوتے ہیں آلریڈی پری ایگزسٹنگ کانٹریکٹس ہیں. تو یہ میرے خیال میں ایک اچھا فیصلہ ہے کہ آپ نے لمبو میں رکھا ہوا بھی ساروں کو. مگر لمبو میں رکھا ہوا ہے لیکن پاکستان آپ کا یہ کہنا ہے کہ جو اس وقت صورتحال ہے ہم جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ دو وجوہات ہیں نا کہ ایک تو بنگلہ دیش کے ساتھ آپ کو یکجہتی کے طور پہ کھڑا ہونا چاہیے اور جو بھارت کی ہیجمنی ہے آئی سی سی میں وہ جو ہے ناقابل برداشت ہے اس کے خلاف آپ کھڑے ہوں. لیکن پھر پاکستان کے ساتھ بڑی زیادتی بھی ہوئی ہے نا. آپ ہی دیکھیں اس جو ایک ورلڈ کپ ہوا تھا اس کے بعد جو ہے مئی کا جو ہے انہوں نے پاکستان میں حملہ کیا ہے مئی میں انڈس واٹر ٹریٹی کو انہوں نے ختم کیا ہے ریاستی دہشت گردی میں ملوث ہیں. تو بھارت کے جو گناہ ہیں یا ان کے جرائم ہیں ان کی تو فہرست طویل ہوتی جا رہی ہے. تو بنگلہ دیش کے لیے بھی اور خود پاکستان کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم لوگ جو ہیں ان کے کسی ٹورنامنٹ میں نہ جائیں ان کے ساتھ نہ کھیلیں. جی بالکل آپ جو کہہ رہے ہیں دیکھیں ایک تو یہ آئی سی سی کا ٹورنامنٹ ہے لیکن کیونکہ بی سی سی آئی آلموسٹ اس وقت آئی سی سی آئی کو پولیٹیکل ٹول کی طرح استعمال کر رہی ہے. سو پاکستان میں وہی کہہ رہا ہوں کہ بنگلہ دیش کے ساتھ سولیڈیرٹی دکھانے میں تو آپ نے ان کو ووٹ کر دیا اس کے بعد آپ ان کے لیے آپ نے آواز اٹھا دی آپ نے کہہ دیا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے آپ کالی پٹیاں پہن کے بھی کھیل سکتے ہیں وہ تو سولیڈیرٹی آپ دکھا دیں گے. لیکن اگر آگے چل کے آپ نے انڈیا کی ہیگمونی کو ڈکٹیشن کو یہ جو فائنینشیل مسل پاور پہ اس نے ورلڈ کرکٹ کو ہاسٹیج کیا ہوا ہے اس کو کوئی آنکھیں دکھا سکتا تو وہ صرف پاکستان دکھا سکتا. اور اس کا طریقہ ظاہر ہے کہ یہی ہے کہ یہ وقت اگر آپ ابھی کھڑے نہیں ہوئے مطلب بنگلہ دیش آپ کے ساتھ ہے اور آپ کے پاس ایک نیریٹو ہے بنگلہ دیش کے ساتھ اظہار یکجہتی کا بھی اور بھارت کے خلاف جو آپ کے سیاسی مسائل ہیں اس کا بھی تو یہ جو ایک ہمارے یہاں ایک تصور آ گیا کہ جی سیاست اور کھیل جو ہے بڑا لوگ کہتے ہیں جی الگ الگ ہونا چاہیے لیکن اصل میں ہوتے نہیں. بھی آپ نے ماسکو اولمپکس کی بات کی پھر آپ کو یاد ہوگا کہ لاس اینجلس میں ہوئے تو اس کے بعد اس کا پورا سوویت بلاک نے بائیکاٹ کیا تھا. تو ہمارے پاس تاریخ میں کھیلوں کے اس میں بے شمار مثالیں کہ ملک جو ہے بائیکاٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہمارا قومی جو ہے مفاد زیادہ اہم ہے یہ کھیل کے مقابلے میں. جناب ایبسلیوٹلی میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ پاکستان کا اگر کوئی اپرچونٹی ہے پاکستان کو ایک میجر سٹیک ہولڈر جو ہے اپنے آپ کو منوانے کی وہ یہ اور انٹرنیشنل کرکٹ کی ڈائنامکس کو چینج کرنے کی تو آپ اگر بائیکاٹ کرتے ہیں تو دیٹ ول بی دا بیسٹ وے فارورڈ. اچھا آپ نے نقصانات کی بات کی کہ 30 سے 35 بلین ڈالر کے پاکستان کو نقصان ہو سکتا ہے پینلٹیز کی الگ ہے. کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل کرکٹ سے ٹھیک ہے وہ بھارت کے ساتھ ہم نہیں کھیل رہے لیکن جو دو طرفہ کرکٹ ہم کھیلتے ہیں دیگر ممالک سے وہ بھی متاثر ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں وہ متاثر میں نے وہی آپ کو کہا کہ اگر تو کرکٹ بورڈ کیونکہ آئی سی سی کا ایک فل ممبر بورڈ ہے اور آئی سی سی جو میمورنڈم آف اگریمنٹ ہے اور آئی سی سی رولز ہیں ان کے اس کو ماتحت ہونا پڑتا ہے. لیکن اگر گورنمنٹ بیچ میں انٹرفیئر کرے گی تو یہ بی سی سی آئی گورنمنٹ ہی کا کندھا یوز کر کے پاکستان سے بائی لیٹرل سیریز پچھلے گزشتہ 12 سال سے نہیں کھیل رہا. تو آپ کے پاس پریسیڈنس ہے کہ یو کین ریز یور وائس کہ جی آپ ہمیں پینلٹی کیسے لگا سکتے ہیں ہماری سرکار نے ہمیں اجازت نہیں دی بیکاز آف جیو پولیٹیکل ریلیشن شپس اینڈ دی ایٹراسٹیز وچ آر بینگ کیریڈ آؤٹ. تو لیکن میرے خیال میں اگر آپ محسن نقوی صاحب نے جب پہلے بھی پریس کانفرنس کی تھی وہ انہوں نے بہترین طریقے سے یہی کہا تھا نا کہ جی ہم تو گورنمنٹ پرائم منسٹر کے منتظر ہیں گورنمنٹ ہمیں جو ڈیسیجن کہے گی ہم وہ مانیں گے. اچھا ایک اور اس میں اہم بات ہے کہ
میں سیاسی کیونکہ ہم لوگ تو پروگرام کرتے ہیں اسی تناظر میں دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو بلا وجہ گھسیٹ رہا ہوں اس معاملے پہ، لیکن اس کا ایک سمبولک ویلیو بہت ہوگی کہ بنگلہ دیش اور پاکستان ایک جگہ پہ کھڑے ہوئے، ایک موقف ہے، تو یہ بہت بڑا ایک سمبولک ایک میرے خیال میں جیسچر ہوگا. جو کبھی مشرقی اور مغربی پاکستان تھے وہ بھارت کے خلاف ان کا ایک سٹانڈ ہے کچھ ایک چیز کے اوپر. دیکھیں یہ تو آپ نے تو پولیٹیکلی اور جیو پالیٹکس اور ڈیموگرافی کی بات کر دی، ہاں لیکن اب یہ چیز بھی نہ بھولیں کہ آج کل براڈ کاسٹرز اکنامکس ہے جو کہ کرکٹ ہے، انڈسٹری ہے، تو اس میں 170 ملین بنگلہ دیش کا ایشین سیمپل سائز ہے اور 250 ملین پاکستان کے آئی بالز کا سیمپل سائز ہے. تو آپ ایشیا کی کرکٹ کو شرنک کر کے صرف انڈیا تک محدود کر دیں گے. افغانستان ابھی ایوالو ہو رہا ہے اور شری لنکا کا آپ کو پتہ ہے کہ ان کی اتنی ہاں برانڈ ایکویٹی نہیں ہے. تو کرکٹنگ ٹرمز میں بھی آپ ایشیا کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیں گے جس طرح یہ انڈیا جو ہے وہ ڈکٹیٹ کر رہا ہے ایکسٹریمسٹ پالیسیز کے تحت. اور میرے خیال میں یہ اگر آپ اب نہیں کریں گے تو پھر بہت دیر ہو جائے گی، پھر بہت مشکل ہوگا پاکستان کے لیے آئندہ مزید آپ مطلب ہے پیچھے دھکیلتا رہے گا بھارت آپ کو. ہاں جی، پھر تو آپ دیکھیں پھر تو وہ انڈیا جو چاہے گا ابھی آگے سائیکل آنا ہے. انہوں نے کیونکہ ان کے ہاتھ میں آئی سی سی، انہوں نے آپ کے نا یہ ریٹنگز پہ جو ہے وہ آپ کی گرانٹس کو ڈیسائیڈ کر لینا ہے، آپ کی کٹوتیاں لگا دینی ہیں، آپ کو فائنینشلی ویسے وہ ڈی ہائیڈریٹ کر لیں گے. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دس از دا گولڈن اپرچونٹی. ورنہ جہاں ماں باپ کہتے ہیں وہاں پہ شادی کر لیں، پھر اتنا شور مچانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں ورنہ پھر تو ابھی ہم بغاوت کا وقت ہے. تو یہ مجھے میرا آپ سے آخری سوال کہ ایشیا کپ کی ٹرافی ابھی تک نہیں لی ہے بھارت نے، تو یہ جو کنڈکٹ ہے کہ وہ ہاتھ نہیں ملاتے، وہ مطلب ایک تنگ نظر متعصب طریقے سے جو ہے پلے گراؤنڈ پہ بیہیو کرتے ہیں، جو مطلب آپ تصور نہیں کر سکتے. ورنہ جو کہتے ہیں دشمنی کے بھی کوئی آداب ہوتے ہیں نا کہ آپ تمیز سے کرتے ہیں، گریشیس طریقے سے کرتے ہیں. اس کی کوئی پینلٹی کچھ پاکستان نے کوشش کی تھی اس کی؟ دیکھیں انفارچونیٹلی پاکستان نے کوشش کیا، انہوں نے لکھا بھی تھا، بٹ ٹرافی نہ لینا تو کلیئر کٹ وائلیشن تھی میمورنڈم آف آرٹیکل آف آئی سی سی کی اور آئی سی سی کلازز کی. تو اس میں تو ان کی سیویئر پینلٹی بنتی تھی بی سی سی آئی کی. بٹ انفارچونیٹلی آئی سی سی کو 70% براڈ کاسٹ ریونیو انڈیا سے آتا ہے، 78% ٹوٹل ریونیو جو ہے وہ انڈیا سے آتا ہے. تو آئی سی سی فائنینشلی اتنی ڈپینڈنٹ ہے انڈیا پہ، اور اب تو خیر اس کو گورن بھی انڈینز کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ بالکل ہی ڈکٹیٹنگ اسٹائل میں آگے ہوئے ہیں، جو بھارت چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. تو میں تبھی بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر فلسافیکلی بھی دیکھیں اور اگر آپ اس کو ایبسٹریکشنز میں بھی دیکھیں تو جو بیسٹ وہ اپرچونٹی پاکستان کی بنتی ہے وہ یہی بنتی ہے کہ آپ آئی سی سی ٹورنامنٹ سے اپنے آپ کو ودرا کریں. شرازہ پہ کر کے رہ جائے گا انٹرنیشنل کرکٹ کا. جناب